بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر المظفر جیسے ہی شروع ہوتا ہے، آج کل کے معاشرے کے اندر اس مہینے کے حوالے سے بے شمار قسم کے غلط عقائد، توہمات، نظریات لوگوں کے اندر، اہل ایمان کے اندر، مسلمان کہلانے والے طبقے کے اندر کچھ ایسی باتیں معروف ہیں جن کا شریعت سے نزدیک یا دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے انہی نظریات، انہی عقائد، انہی برے توہمات کے بارے میں ذکر کروں گا جو ہمارے معاشرے کے اندر غلط باتیں معروف ہیں۔ اس مہینے کے حوالے سے ان کی حقیقت بیان کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آج کی گفتگو آپ کے سامنے شروع کروں، میری گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ حضرات تک بآسانی پہنچ سکے۔ ان کو دیکھیے، شیئر کیجئے۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو کمنٹ کے اندر ضرور پوچھئے۔ حضرات محترم، ذہن نشین فرمائیے، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، آج تک کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہوا یا جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ جو کچھ ہوگا، وہ سب کچھ ایک میرے اللہ کی مشیت اور ارادے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے ارادے اور مشیت کے بغیر نہ اس کائنات میں کبھی کچھ ہوا ہے، نہ کچھ ہوگا اور نہ ہی ہو رہا ہے۔ حضرات محترم، سفر المظفر کا یہ مہینہ جو اسلامی سال کے اعتبار سے دوسرا مہینہ ہے، یہ مہینہ توہمات میں سے اہل عرب کے اندر شمار تھا۔ اہل عرب اس مہینے کے اعتبار سے بہت ساری غلط باتیں، غلط عقائد ذہن میں رکھتے تھے اور یوں سمجھتے تھے کہ یہ مہینہ نحوست کا مہینہ ہے، یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا سفارہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست ہو یا سفر کا مہینہ منحوس ہو، ایسی کوئی بات شریعت کے اندر نہیں ہے۔ واضح طور پر میرے آقا کا فرمان ہے لا سفر ولا طیر ولا عدو ولا نوء، یہ چیزیں ان کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرات محترم، سفر کو سفر کہتے کیوں ہیں؟ علماء نے لکھا کہ 4 مہینے بڑی عظمت والے اور حرمت والے ہیں، 3 مہینے لگاتار اور 1 مہینہ تھوڑا سا توقف کے بعد۔ 3 مہینوں میں ذی-قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور 7 محرم الحرام کا مہینہ۔ یہ تینوں مہینے ایسے تھے کہ جن کی حرمت کے قائل اہل عرب بھی تھے۔ اہل عرب بھی ان مہینوں کے اندر قتل و قتال، جنگ و جدال نہیں کیا کرتے تھے، حرام سمجھا کرتے تھے۔ البتہ جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو یہ مرد لوگ جو پچھلے 3 مہینوں سے گھروں میں ہوتے، قتل و قتال نہیں کرتے تھے، جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، وہ اس ماہ کے اندر اپنے گھروں کو چھوڑ کر میدانوں کی طرف نکل جاتے، جنگ کیا کرتے، لڑائی کیا کرتے، تو ان کے گھر مردوں سے خالی ہو جاتے تھے۔ اس اعتبار سے اس مہینے کو سفر کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ البتہ وہ کافر تھے، مشرک تھے، اس مہینے کو اپنے لیے منحوس سمجھا کرتے تھے، لیکن شریعت اسلامیہ میں اس ماہ مبارک کو سفر المظفر کہا گیا، سفر الخیر کہا گیا۔ وہیں سے یہ کچھ عقیدے ہندوؤں کے اندر، ہندوؤں سے مسلمانوں کے اندر کچھ غلط توہمات ہمارے عرف کے اندر بھی لوگوں کے اندر معروف ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں جی یہ مہینہ نحوست کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، اس مہینے کے اندر کاروبار نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے کے اندر کوئی خیر کا کام نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے کے اندر بچوں کی شادی کریں گے تو وہ سفر کی وجہ صفر ہو جائے گی، اس مہینے میں کاروبار شروع کریں گے تو وہ صفر ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، سامعین مکرم، ایسی کوئی بات شریعت کے اندر نہیں ہے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں نحوست کا تعلق نہ کسی دن کے ساتھ ہے، نہ وقت کے ساتھ ہے، نہ مہینے کے ساتھ ہے اور نہ ہی کسی جگہ کے ساتھ ہے۔ لہذا سفر کے مہینے کو یہ سمجھنا کہ یہ بڑا منحوس مہینہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ایک باطل نظریہ یہ بنایا ہوا ہے کہ سفر کے مہینہ 13 تیزی، اس مہینے کے جو پہلے 13 دن ہیں یہ بڑے منحوس دن ہیں، اور وہ ایک اپنی طرف سے ڈھنگوسلا پیش کرتے ہیں۔ منحوس ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پہلے 13 دنوں میں
نعوذ باللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے تھے اور پھر آپ علیہ السلام کو 14ویں دن صحت ملی تھی، تو اس لیے پہلے 13 دن جو ہے وہ نحوست کے دن ہے، چونکہ آپ علیہ السلام بیمار رہے۔ یہ بات، یہ عقیدہ انتہائی غلط ہے، حقیقت کا اس کے ساتھ دور دور کا حقیقت میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ اس سفر مظفر کے مہینے کے آخری بدھ میں غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، گھر میں کچھ مخصوص چیزیں پکا کر بانٹتے ہیں، اس کو عید کا دن سمجھتے ہیں، بچوں کو عیدی دیتے ہیں، بچے عیدی مانگتے ہیں، بڑے سکھاتے ہیں، تو یہ وہ اس دن کو یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے آخری بدھ جو سفر کا تھا اس میں بیماری سے شفا پائی تھی اور غسل صحت فرمایا تھا۔ عزیز دوستو، یہ والا قول بالکل غلط ہے، شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی اگر بیماری کا تعلق دیکھ لیا جائے تو صحیح قول کے مطابق آپ علیہ السلام سفر مظفر کی 22 تاریخ کو بیماری کی ابتدا ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام کے سر مبارک میں درد ہوا، آپ علیہ السلام کو بخار ہوا، یہ بیماری بڑھتی چلی گئی۔ بالآخر ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال فرما جاتے ہیں۔ تو یہ قول کہ اس آخری بدھ میں آپ نے غسل صحت فرمایا اور اس کے اندر جی آپ غسل صحت کرنا چاہیے ہمیں بھی، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، اس سے دور رہنا چاہیے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مشرکین کی عادت تھی، وہ کہتے تھے جی اس سفر کے مہینے میں پیٹ کے اندر ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے اور اس کیڑے کی وجہ سے انسان کو یرکان کا مرض لگتا ہے، یہ بالکل باطل عقیدہ ہے۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ سفر کے مہینے میں ایک بیماری ہوتی ہے، اس سے بھوک لگتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، یہ سب توہمات ہیں، ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے دوستو، جس طرح سفر کے مہینے میں لوگوں کے نظریں باطل اور باطل عقائد ہیں، اسی طرح اور بھی بہت سارے توہمات ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں جی کسی کی دائیں آنکھ پھڑکی تو خیر ہوگی، بائیں آنکھ پھڑکی تو اس کے لیے اس کے ساتھ خیر نہیں ہوگی، دائیں ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے تو پیسے ملیں گے، بائیں ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے تو پیسے جائیں گے، جوتی کے اوپر جوتی چڑھ گئی ہے تو سفر پیش آئے گا، کوا اگر دیوار پہ بولا تو مہمان آئے گا، عورت آٹا گوندھ رہی ہے ہاتھ سے پیڑا گر گیا مہمان آئے، یہ سب توہمات ہیں، حقیقت کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو اپنے عقائد مضبوط رکھنے چاہیے، اپنے اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو چکا ہے یا آئندہ جو کچھ بھی ہوگا وہ میرے رب تعالیٰ کے حکم سے ہوگا۔ اللہ کے حکم کے بغیر دنیا میں کوئی شے نہیں ہوتی۔ اس طرح کی نحوست اگر کوئی پڑتی ہے تو وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اپنے اعمال کی نحوست کا کسی دوسری کی طرف منسوب کرنا یا دوسری شے میں نحوست تلاش کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔